الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھا نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، جو ہو کچھ اس میں کمی سب کچھ نامکمل ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں عظیم المرتبت نبی عطا فرمایا. ایسا شاندار نبی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبت، اللہ تعالیٰ جس کا بے انتہا احترام فرماتے ہوں، اکرام فرماتے ہوں. آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام جو بھی انبیاء اکرام کا ذکر آیا ہے تقریباً 24، تو ان لوگوں کے نام لیے ہیں، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا زکریا، یا یحییٰ. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں یا محمد یا احمد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے خطاب نہیں فرمایا، مخاطب نہیں کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی نے اس کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے امت کو بھی یہ حکم دیا کہ تم بھی میرے رسول، میرے محبوب کا احترام کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس میں یہی ہے، ان سورہ حجرات کی ابتدائی آیات ہیں یہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھ جاؤ، اور تم لوگ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، ان کے سامنے احترام سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی نبی کے یہاں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، اور جب کام پورا ہو جائے تو فوراً وہاں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی حضور کی دل کے اندر کسی قسم کی تکلیف کا آنا، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک میں اپنا کلام بنا دیا اور احکام میں اس کو شامل فرما دیا قیامت تک کے لیے. ایک آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے لوگوں، جب تم رسول سے اگر تمہیں بات کرنی ہے تو بات کرنے سے پہلے صدقہ نکالو، تاکہ کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے بات کرنے میں. اللہ تمہاری حفاظت کرے، کیونکہ صدقے سے تمہاری مدد ہوگی. یہ آیت نازل ہوئی سورہ مجادلہ میں، لیکن یہ آیت پھر بعد میں حکم کے اعتبار سے منسوخ ہو گئی. اس آیت پر سب سے پہلے عمل حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا کہ انہوں نے صدقہ نکالا، پھر حضور سے بات کی، اور کچھ ہی پل میں یا کچھ ہی دنوں کے اندر پھر یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا. یعنی یہ سب پر پھر اس کا جو حکم تھا صدقہ نکالنے کا وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، کیونکہ مشقت ہو جاتی صحابہ کرام کو، بیچاروں کے پاس کھانے پینے کے لیے اور رہنے کے لیے اسباب نہیں تھے، وہ کہاں بار بار صدقہ نکالتے، کتنا مشکل ہو جاتا. لیکن پھر بھی یہ حکم آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخصیت ہیں کہ انہوں نے اس آیت پر عمل کیا بس، اور پھر حکم منسوخ ہو گیا. خود اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں، اسی انداز سے بات چیت کرتے ہیں. کتنا اونچا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بس یہی کہا جا سکتا ہے
پورا ٹوٹل ملا کر کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے جس کی تعظیم کی جائے، جس کا احترام کیا جائے اور جو سب سے بڑے مرتبے والی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اتنا عظیم الشان نبی اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اتنا عظیم الشان۔ اور وہ نبی صرف اپنے مقام کے لحاظ سے نہیں ہے کہ کسی کو اونچا مقام مل گیا، نہیں، وہ اپنی امت کے ساتھ بھی انتہائی درجے کا شفیق اور مہربان۔ ماہر القادری صاحب کے اشعار جو میں نے شروع میں ابھی پڑھے، اس میں ایک شعر یہ بھی ہے کہ سلام اس پر کی جو راتوں میں امت کے لیے روتا تھا، سلام اس پر کہ جاڑے کی راتوں میں فرش خاک جس کا بچھونا تھا۔ یعنی راتوں میں ہمارے اور آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے تھے، امت پر اجتماعی عذاب نہ آ جائے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے۔ زندگی میں بھی ارے میدان کارزار ہے، احد کا مقام ہے، جنگ احد ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون گر رہا ہے۔ اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دیجئے، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، یعنی میرے مقام سے ناواقف ہیں۔ ایسی حالت میں بھی بد دعا نہیں دی، لیکن یہ نظریہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، یہ غلط بات ہے، یہ کم علمی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ ایک مہینہ پڑھی ہے کچھ لوگوں پر جنہوں نے صحابہ کرام کو لے گئے دھوکے سے اور دھوکے سے قتل کر دیا۔ صحابہ کرام کو لے گئے اس بنیاد پر کہ ہمیں قرہ دے دیجئے، علماء دے دیجئے تاکہ ہمارے یہاں وہ لوگ ہم کو دین سکھلائیں، لیکن راستے میں ان لوگوں نے قبیلہ ریال، قبیلہ زکوان، یہ ان قبیلوں کے نام ہے، اور بھی کچھ لوگ تھے، انہوں نے صحابہ کرام کو قتل کر دیا، 40 کے 40 عظیم الشان قرہ، عظیم الشان عالم۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی، بد دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو تہس نہس کر دے۔ اسی سے قنوت نازلہ ہمارے زمانے میں بھی پڑھی جاتی جب سخت حالات ہوتے ہیں، وہیں سے مسئلہ نکلا ہے۔ لیکن یہ نظریہ کہ ہمارے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، یہ غلط، یہ صحیح نہیں۔ ہمارے نبی نے جب ضرورت ہوئی تو اس کا بھی استعمال فرمایا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، عظیم الشان نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں کہ امت کے سلسلے میں، امت کے لیے حضور کے اندر کتنا درد و غم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس تمہارے ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، انہیں تکلیف ہوتی ہے تمہاری تکلیف سے، انہیں مشقت ہوتی ہے تمہاری مشقت کو دیکھ کر، حریص علیکم، تم پر بہت زیادہ وہ مہربان، تمہاری خیر خواہی کے وہ ایک دم انتہائی درجے کے حریص۔ کہتے نا بہت حریص آدمی ہے، بڑا لالچی آدمی ہے، تو حریص یعنی یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی تمہارے لیے بے انتہا مہربان تمہارے اوپر۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، اور مومنین کے ساتھ بھی بڑے نرم دل، بہت رحم کرنے والے۔ ہزاروں واقعات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے تعلق سے مہربانی کے۔ آپ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، ایک صحابی نے زور سے چادر کھینچی، آپ کے گلے میں نشان پڑ گیا، اتنا زور سے چادر کھینچی، اور کہا کہ تم ہمیں کچھ دیتے نہیں ہو، ہمیں بھی کچھ دو، پیسہ وغیرہ، مال غنیمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، مسکرا کر دیکھا اور فرمایا کہ ان کو بھی کچھ دے دو۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، کسی جنگ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرما رہے ہیں، اب چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی جس سے صف کو درست فرما رہے تھے، جنگ کا موقع تھا۔ اب جیسے ہی سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھڑی لگی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا کہ بالکل۔
پھر انہوں نے بھی چھڑی لی اور فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے جو مجھے چھڑی سے مارا، حالانکہ حضور نے مارا نہیں تھا، وہ سب صحیح کر رہے تھے، سب بندی کر رہے تھے تاکہ سب صحیح ہو جائیں، حضور نے مارا نہیں. انہوں نے کہا کہ جب آپ نے مجھے مارا تو میرا جسم جو ہے اس پر کپڑا نہیں تھا، تو آپ کے جسم پر تو یہاں پر کپڑا ہے، اس کو ہٹائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹایا. وہ چمٹ کر بوسہ دینے لگے، چومنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو، اور کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ جنگ میں شہید ہو جاؤں گا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرا آخری عمل آپ کو بوسہ دینا ہو، آپ کو چومنا ہو. اس واقعے میں جہاں صحابہ اکرام کی محبت کا ذکر ملتا ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا بھی ذکر ملتا ہے. یہ نہیں کہ میں نبی آخر الزماں ہوں، تم نے یہ کہا تو تم نے گستاخی کر دی، اور تم جو ہے اب تمہارا اللہ ہی بھلا کرے گا اور تم نے مجھے تکلیف پہنچا دی. ایسا کچھ نہیں. انصاف. لقد ارسلنا رسلنا بالکتاب وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. رسولوں کو بھیجنے کا مقصد قرآن ذکر کر رہا ہے، انبیاء اکرام کو بھیجنے کا مقصد قرآن ذکر کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ کتاب بھیجنے کا ذکر قرآن مقصد ذکر کر رہا ہے کہ انصاف قائم ہو. انصاف. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کریں. اور اللہ نے انصاف کو بھی نہ، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے رسولوں کے ساتھ کتاب بھی بھیجی اور میزان بھی بھیجا. میزان ترازو یعنی انصاف. تو وہ کیسے نا انصافی کر سکتے ہیں؟ بلکہ ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام کی طرف سے یہ بات اٹھی کہ حضور نے ہم کو برابر نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آج امت اور آئندہ امت جو پریشانی میں ہے، مبتلا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے، سب سے بڑی وجہ کہ ان کے درمیان انصاف ختم ہو گیا ہے. نہ حاکموں میں انصاف ہے، نہ محکوموں میں انصاف ہے. ظلم زیادتی کا بازار گرم ہے. ہر کوئی پاور والا یہ چاہتا ہے کہ اپنے ماتحت کو ستا لے، دبا لے، کھا لے، ذلیل کر دے. یہی چیزیں چل رہی ہیں، اور ان چیزوں کے چلنے سے دنیا کے اندر امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ امن قائم کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں اس کو اپنایا جائے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنایا جائے. وہ مسلمان بھی اس کو اپنائیں، اور جو غیر مسلم حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہی ایک دھرم ہے، یہی ایک راستہ ہے جس میں نجات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قیامت تک کے لیے ایک ہی دین اب چلے گا، اسی کا سکہ چلے گا، اور وہ ہے مذہب اسلام. ایک ہی پیغمبر کی تعلیمات چلیں گی، وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور شریعت کے پابند ہوں گے. میرے بھائیوں، ایسا عظیم الشان نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور حضور کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. تمہارے لیے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ کتاب آ جاتی، قرآن آ جاتا، سب کو مل جاتا، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہوتا، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز کا معاملہ ہوتا، اور لوگ دھڑا دھڑ اسلام بھی قبول کر لیتے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام آ گیا ہے اور ہم اب اس کو مانیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں رہا کہ کتاب آئی ہو اور اس کو کوئی سمجھانے والا نہ آیا ہو. یہ تو ضرور ہوا کہ نبی اور رسول آئے، ان کے ساتھ کوئی مستقل کتاب ان کو نہ دی گئی ہو، یہ تو ہوا ہے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آ گئی ہو اور اس کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو. تو قرآن پاک ہماری اور آپ کی کتاب ہے، نبی آخر الزماں پر نازل ہوئی، اللہ کی کتاب ہے، ہمارے لیے دستور ہدایت ہے. اس کو سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنا کر بھیجا کہ ان کو دیکھو، ان کی زندگی کو اپناؤ. اس میں بچوں کے لیے بھی تعلیمات ہیں، عورتوں کے لیے بھی تعلیمات. حضور کی زندگی میں
بچوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، حاکم کے لیے، محکوم کے لیے، سیاست میں، اقتصادیات میں، معیشت میں، عبادت میں، تجارت میں، کسی بھی معاملے میں آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. کسی گوشے میں آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے، بلکہ تمام گوشوں پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا. آپ نے تجارت بھی کی، آپ اپنی قوم کے لیڈر بھی تھے، آپ سپہ سالار بھی تھے، آپ ایک غازی اور مجاہد بھی تھے، آپ تنگ دست بھی تھے، آپ بازار میں بھی ہیں، آپ مسجد میں بھی ہیں، آپ ہر جگہ تھے. ہر جگہ رہ کر امت کو دکھلایا کہ کس طریقے سے تمہیں معاملات کو کرنا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسی لیے ہم نے بھیجا ہے ان کو تاکہ تم اس نمونے پر عمل کرو، اس نمونے کو فالو کرو تاکہ تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ. اسی چیز کو صحابہ کرام نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا اور وہ ایک ایک ادا پر جانثار، ایک ایک ادا پر قربان، اپنی جان کو نچھاور کرنے والے صحابہ کرام. ان کو یہ دوسری چیزیں جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، ڈھول تاشوں کی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اپنی محبت کو دکھلانے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے دنیا میں وہ ہے اتباع، کسی کی پیروی کرنا، اس کو فالو کرنا. یہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے فالوور اور بہت زیادہ اتباع کرنے والے، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے والے. قرآن نے بھی اس کو کہا، صحابہ کرام نے اس کو کہہ کر بتلایا، کر کے دکھلایا. قرآن نے کہا قل ان کان آباؤکم، اور یہ ہم سب کے لیے میرے بھائیوں نصیحت ہے، سب کے لیے نصیحت ہے اس آیت میں. قل ان کان آباؤکم، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ آیت بہت ڈرانے والی ہے. کون سی آیت؟ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں. قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، وابناؤکم تمہاری اولادیں، واخوانکم تمہارے بھائی بہن، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا خاندان قبیلہ، واموال اقترفتموها وہ مال جسے تم نے کما کے رکھا ہے، وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں بڑا ڈر رہتا ہے کہ کہیں لاک ڈاؤن نہ لگ جائے اور کہیں مندی نہ آ جائے. وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها وہ مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں، تمہاری حویلیاں. احب الیکم من اللہ ورسولہ یہ تمہیں اگر زیادہ محبوب ہوں اللہ اور اس کے رسول سے، فتربصوا انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ کوئی اپنا فیصلہ نافذ فرما دے، کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ کا فیصلہ آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ حد سے گزرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ آیت حضرت امام شافعی فرماتے بہت ڈرانے والی کہ جتنی بھی چیزیں انسان کے ارد گرد رہتی ہیں، انسان جس میں رہتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے مکان میں، اپنی تجارت میں، کاروبار میں، خاندان اور قبیلے میں، ساری چیزوں کا اس میں ذکر ہے کہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب کیا چیز ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کا رسول. وجہاد فی سبیلی اور اس کے راہ میں کٹ مر جانے کا جذبہ، اس کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، اس کے کلمے کی بلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ. اگر یہ زیادہ نہیں ہے تین چیزیں، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اس کی راہ میں تن من دھن لٹانے کا جذبہ، تو پھر ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہے اور پھر اللہ کی پکڑ بھی آئے گی. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تم میں کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں. کس سے؟ کن چیزوں سے؟ من والدہ اس کے والدین سے، اس کے اوپر والوں سے، اس کے والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، جو کچھ بھی ہیں، اور ولدی اس کی اولاد نیچے سب، پوتے، پڑپوتے، نواسے، نواسیاں، اس کی اولاد، والناس اجمعین
اور یہ جو ورڈ ہے والناس اجمعین، اس نے تو قصہ ہی ختم کر دیا، یعنی تمام لوگوں سے زیادہ جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے، اور جب ایمان کامل نہیں ہوگا تو پورے دین پر چلنا مشکل، پورے دین پر عمل کرنا مشکل۔ اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یاد رکھیے شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تو راندے درگاہ ہو گیا۔ اب وہ مسلمان غور کریں جن کو مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یاد رکھیے جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں ان کی آخری وصیت حدیث شریف کی کتابوں میں ذکر ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بول ہیں۔ ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں، انہی کی شفاعت کی ہمیں امید ہے۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس ایک آسرا یہی ہے، یہی ایک آسرا ہے۔ نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ صحابہ اکرام اس میں 100% تھے، انہوں نے اس مسئلے کو سمجھ لیا تھا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اتباع، سنتوں کو فالو کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، آپ کی مرضیات کا خیال رکھنا۔ انہوں نے یہ گر سمجھ لیا تھا، اس لیے دنیا کی کوئی بھی سپر پاور طاقت ان کے سامنے ٹک نہیں سکی۔ اور آج بھی جن لوگوں نے اس گر کو اپنا لیا ہے، سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے چکنا چور ہیں۔ اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی عظیم الشان نسبت ہے اور ایسی عظیم الشان طاقت ہے، اور وہ طاقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی، تم بدر کے اندر تم لوگ کمزور تھے، کم تھے، تم تو 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر ہے، لیکن خدا نے تمہاری مدد کی اس لیے کہ تم نبی کی اتباع کرنے والے تھے، اللہ اور اس کے رسول پر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تم نے اپنے ملکوں کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز شہر کو چھوڑ دیا، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ اور رسول کے نام پر۔ دیکھیے کہ اللہ کے گھر یعنی کعبہ کو کوئی چھوڑنا پسند کرے گا، لیکن اللہ نے چھڑوایا اللہ کے نام پر، اس لیے کہ خواہشات نفسانی کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ رسول کا جو حکم آ جائے، جب آ جائے، اس کو مان لینے میں اس کے مان لینے میں کامیابی ہے۔ نہ روزے میں کچھ رکھا ہے، نہ نماز میں کچھ رکھا ہے، اللہ کے احکام کے عمل کرنے میں سب کچھ ہے۔ جب کہہ دیں روزہ رکھو تو روزہ رکھنا ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو اس دن روزہ رکھنا غلط ہے۔ جب کہہ دیں روزہ رکھو تو رکھو، اور جب کہیں نہیں تو نہیں۔ جب کہیں کہ اچھے لباس پہن کر آؤ مسجد میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب نماز کے لیے آؤ تو اپنے زیب و زینت کو اختیار کرو، اچھے لباس میں آؤ، میلے کچیلے میں یا ایسے بدبودار کپڑے میں اللہ کے گھر میں مت آؤ۔ لیکن حج کے موقع پر احرام کی حالت میں آؤ، ایک چادر نیچے لپیٹ لو، ایک اوپر لپیٹ لو، کیونکہ اسلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ عشق اور محبت ہے، اتباع ہے، اللہ اور رسول کو مان لینا ہے اور بغیر دلیل کے مان لینا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ جو ان کے والد ہیں ان کے گھر میں تھا اور سب کو شراب نکال رہا تھا۔ ان کے یہاں دعوت تھی، حضرت ابو طلحہ کے یہاں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دعوت تھی سب کی، کچھ لوگوں کی، تو وہ کہتے ہیں دعوت کھانے کے بعد شراب کا دور چل رہا تھا، میں سب کو، میں چونکہ چھوٹا تھا، بچے تھے وہ جو ہے شراب نکال رہے تھے سب کو، کسی نے خبر دی کہ شراب حرام ہو گئی، کہتے ہیں کہ جنہوں نے منہ میں لے لیا تھا انہوں نے تھوک دیا، جن کے ہاتھوں میں تھا انہوں نے بھی پٹک دیا، اس کو اندر نہیں لیا۔ یہ نہیں کہ پتہ نہیں یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے، جیسے آج کے زمانے میں ایک فتنہ اتنا زیادہ عروج پر ہے کہ اللہ کی پناہ، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی دلیل دیجئے، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی دلیل دیجئے، ہم دلیل کے بغیر نہیں مانتے، ہم اس کے بغیر۔ عجیب و غریب فتنہ، اللہ تعالی ہماری آپ کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔
اور یہ فتنے جو آ رہے ہیں، یہ پڑھے لکھے انجینئر، پڑھے لکھے ڈاکٹر، یہ دین کی ترجمانی کرنے چلے ہیں۔ 1400 سال کی جو تاریخ ہے اہل سنت والجماعت، یعنی حضور نے جو تھرمامیٹر دیا تھا کامیابی کا کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کون سا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر چلے گا اور جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گا، اس کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ وہ آج سے نہیں آیا، آج سے نہیں ہے، وہ 1400 سال پہلے سے وہ چلتا آ رہا ہے اور وہ چلتا جائے گا۔ یعنی صحابہ کو بھی فالو کرو اور حضور کی سنتوں کو بھی فالو کرو، اس لیے کہ صحابہ اولین شاگرد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آج ایسے فتنے وجود میں آ رہے ہیں جو آپ کو حضرت امیر معاویہ سے کاٹ رہے ہیں، جو آپ کو صحابہ کرام سے بدگمان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ کی، انہوں نے لڑائی کی۔ مشاجرات صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے کیا موقف ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ موقف یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ باپ بیٹے میں کچھ انبن ہو گئی، بھائی بھائی میں کچھ انبن ہو گئی، آپ کون ہوتے ہیں پیٹرول چھڑکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس میں ایک کو حق اور ایک کو ناحق کہنے والے؟ اور یہ اتنا تیزی سے فتنہ چل رہا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں اور آپ اپنی اولاد پر بھی نظر رکھیے کہ ایسے قسم کے جو بھی لوگ جو صحابہ کرام کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی بد زبانی کریں، وہ راہ حق پر نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ امام مالک میں اپنی بات نہیں کہتا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار۔ یہ جو آیت ہے سورہ فتح کی آخری آیت، جس میں صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جس میں صحابہ کرام کے 5 اوصاف کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں، اور اس میں آخر میں ایک بات یہ ہے لیغیظ بہم الکفار، قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، کہ یہ صحابہ کرام ایسے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جن سے بغض رکھنے والا کافر ہی ہوگا۔ اگر ان سے کوئی بغض رکھ رہا ہے وہ کافر ہے، یہ قرآن سے مفسرین فرماتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن سے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں، یعنی سب صحیح ہیں، سب صحیح ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، جمعہ کے ہر خطبے میں پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ، اور وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جو حضور کے برادر نسبتی ہیں، جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا، آپ ان کو ڈیمش کہتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہیں، وہ حق پر نہیں تھے، تو آپ حق پر ہیں۔ صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب میرے صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے اپنی زبان کو روک لو، جب ان کے اختلافات کا ذکر کیا جائے اپنی زبان کو روک لو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ جب ستاروں کے بارے میں ذکر کیا جائے اپنی زبان کو روک لو، جب تقدیر کے بارے میں ذکر کیا جائے اپنی زبان کو روک لو، کیونکہ اس میں اگر تم بحث میں پڑو گے تمہارے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی صحابہ کرام کے سلسلے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے وہ اپنا مقام یہاں معلوم کر لے اس آیت کے اندر کہ ان سے یعنی صحابہ کرام سے بغض کفار ہی رکھتے ہیں۔ اور کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے طور پر فدا، تن من دھن فدا، اور انہوں نے اسلام کی بلندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے سپورٹ کیا، ہر طرح سے سپورٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بعد ان کو برگزیدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پوری امت نے انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی ہستی ہیں تو وہ صحابہ کرام کی ہیں۔ تو یہ فتنے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں تک، ہمارے نوجوانوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان فتنوں میں مت پڑیے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں تم بدزبانی کرو گے، گمراہ ہو جاؤ گے، کسی کام کے نہیں رہو گے، اور تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، ایمان کا خاتمہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر تم نے صحابہ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا، تم نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی،
لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جو صحابہ کرام سے بغض رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے. ہر خطبے میں ہم یہ سنتے ہیں, اس کا یہی مطلب ہے. بہرحال میرے بھائیوں, یہ فتنے چل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں, اور نئی نسل راہ حق کے تلاش کے نام پر, حق کے تلاش کے نام پر کہ ہم حق کو تلاش کر رہے ہیں. ابھی تک کہاں تھے, اور یہ 1400 سال تک لوگوں نے کیا کیا, کیا تلاش کیا. اب آپ آئے ہیں, پیدا ہوئے ہیں حق کو تلاش کرنے کے لیے. یہ علماء مر چکے ہیں, محدثین مر چکے ہیں, مدارس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. جو تم جو ہے کھڑے ہوگے اور حق کو تلاش کرو گے. علماء موجود ہیں, اور علماء اسی لیے موجود ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے رکھا ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. سارے علماء, جو علماء میں بھی 2 کیٹیگری ہے, اصل میں وقت کم رہتا ہے اس لیے فٹافٹ بات کو سمجھانا. علماء میں بھی 2 کیٹیگری. ایک علماء وہ ہے جو امت میں فتنہ پھیلا رہے ہیں, امت کو لڑا رہے ہیں, انتشار کی فضا قائم کر رہے ہیں. اور ایک علماء وہ ہیں جو دین حق کو بچا رہے ہیں, جو دین حق کو بچا رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے. اور کام کیوں نہیں لے گا؟ آپ کے ابا دادا پر دادا کے بارے میں کوئی کہے, کوئی بری بات کرے تو آپ طیش میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کے بارے میں آپ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے. تو اپنے مورثین کے بارے میں آپ کچھ برا نہیں سن سکتے, کیونکہ اگر آپ برا سنیں گے تو آپ اچھے وارث نہیں کہلائیں گے. تو علماء جو انبیاء کرام کے وارث ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, صحابہ کرام کی تعلیمات پر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا, ان پر کوئی انگلی اٹھائے گا, تو یہ علماء حق کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ اس لیے اس کو بہرحال بیان کیا جائے گا, ہر وقت آپ کو آگاہ کیا جائے گا, جیسے میں نے ابھی آگاہ کیا کہ اپنی زبان کو, اپنے دماغ کو لمٹ میں رکھو, لمٹ میں رکھو. اگر نہیں لمٹ میں رکھو گے تو تم صحابہ پر پہنچو گے, پھر حضور پر بھی پہنچو گے, پھر انبیاء کرام پر بھی پہنچو گے, پھر اللہ پر بھی پہنچو گے, اور پھر تباہ و برباد ہو جاؤ گے. بہرحال میرے بھائیوں, میرا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل طور پر اپنے اندر لائیے, ہر موقع پر لائیے. اور ایک بات اہم, من کسر سواد قوم فہو منہم. جس نے جس قوم میں اکثریت بڑھانے کی کوشش کی اس کا شمار اسی میں سے ہوگا. مطلب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ دعوت دی گئی, آپ گئے, آپ نے سنا کہ گانے کی آواز آ رہی, آپ فوراً واپس ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث ذکر فرمائی کہ جو کسی قوم کی اکثریت کو بڑھائے گا اس کا شمار اسی میں سے ہوگا. ہمارے برادران وطن کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے, یہ سب ہمارے ساتھ جنت میں جانے والے بنے, لیکن اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے, یا ان کے جو تیوہار ہیں, ان کے جو پروگرام ہیں, اس میں آپ تماشائی مت بنیے, اپنی اولاد کو مت بھیجیے. اس لیے کہ من کسر سواد قوم فہو منہم. جس نے جس قوم کی اکثریت کو بڑھایا وہ اسی میں سے ہے. اور آگے روایت میں ہے کہ جو کسی قوم کے عمل میں شریک ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عمل سے راضی ہے, اور وہ بھی وہ کرنے والا سمجھا جائے گا. اسی طریقے سے پتنگ ہے, دوسرے بہت سارے کھیل ہیں, کھلونے ہیں, جو کچھ بھی ہیں, اس میں ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنی اولاد کو بھی بچائیں. ہم وہاں تماشا نہ کریں کھڑے ہو کر, یا ہم اپنے بچوں کو نہ بھیج دیں کہ جاؤ دیکھو. اس سے اپنے آپ کو بچائیے. یہی حقیقی عشق ہے, یہی حقیقی محبت ہے, اور یہی ربیع الاول کا پیغام ہے. یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم